حضور کی پابندی کرنے کے سلام. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور غوث اعظم حبیب سبحان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی علیہ الرحمہ کی شان میں یہ آپ کے سامنے آپ کی شان بیان فرما رہے تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک شاعر نے یوں کو عرض کیا ہے, ماشاءاللہ دو مسجدوں کے امام صاحبان آپ کی نظروں کے سامنے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جس نے محبت کی نظر سے ایک عالم کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھ کو دیکھا, اور جس نے ایک عالم سے مصاحبہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصاحبہ کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بس ہو جائے, ان ہاتھوں کو دنیا کی آگ کو کیا جہنم کی آگ میں نہیں جلا سکتی. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ غوث آدم درمیانے ہو گیا, غوث آدم درمیانے ہو گیا کیوں محمد درمیانے انبیاء. یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی یہ اولیاء کی جماعت میں اس طرح ہے جس طرح کے نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی جماعت کے درمیان ہے. قربان جائیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی شان پر کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی جماعت میں امام الانبیاء ہے, ٹھیک اسی طرح اولیاء کرام کی جماعت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء. جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے, ٹھیک اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. آئیے اللہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذکر خیر کی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کو گنگنانے کے لیے حاجی محمد شمیم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی نام سنا کر سامعین کے دلوں کو منور و مذلل فرمائے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شاعر لکھتے ہیں کہ اب تک یہ داماد نہ جاؤ اور بھی کچھ بات, یعنی یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ تو یہ نہ دیکھ کہ میری جوڑی تنگ ہے, بلکہ نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ تیری جھولی تنگ بھی ہوگی تو نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جھولی کو وسیع کر دیں گے. فرماتے ہیں اب تک یہ داماد نہ جاؤ اور بھی کچھ بات ہے, آج وہ ماہر بارگاہ اور بھی کچھ بات. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا محدود, جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا محدود, ان لوگوں کی باتوں میں نہ جاؤ اور بھی کچھ بات. اور یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے, یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے, آواز پہ آواز لگاؤ اور بھی کچھ بات. اور رہ رہ کے پہنچا ہے نصیب آج ہم اس در ہے, رہ رہ کے پہنچا ہے نصیب آج ہم اس در ہے, آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ بات. صلی اللہ علیہ نبی امی وعلی آلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ. اس اسٹیج پہ علماء اکرام اور معزز سامعین اکرام سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت کے ساتھ بول دیجیے سبحان اللہ. چاند ستاروں چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے, چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے, ذروں سے آسم کا. چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے, ذروں سے
مرضی مولا کا ہوتا ہے رتبہ مرضی مولا کا ہوتا ہے رتبہ غوث اعظم کا مرضی مولا کا ہوتا ہے رتبہ غوث اعظم کا ایک اور دوسری پڑھ لیجیے وہ مولانا محمد وبارک وسلم صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کے ساتھ بولتی ہے سبحان اللہ جو ان کی یاد میں جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں جو ان کی یاد میں جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں انہیں حضور مدینے بلانے والے انہیں حضور مدینے بلانے والے ہیں مانے بال سبھا لوگ جھولیاں اپنی مانے بال سبھا لوگ جھولیاں اپنی مانے بال سبھا تو جھولیاں اپنی ایمان بال سنبھالو تو جھولیاں اپنی حضور فیض کے در حضور فیض کے در یا بانے والے ہیں حضور فیض کے در یا بانے والے اے عاشقان محمد اے عاشقان محمد ادب سے بیٹھو یہاں اے عاشقان محمد ادب سے بیٹھو یہاں اے عاشقان محمد اے عاشقان محمد ادب سے بیٹھو یہاں اے عاشقان محمد ادب سے بیٹھو یہاں وہ کچھ ہی دیر میں وہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والا کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نعت پاک آپ سامعین کو سنا رہے تھے آئیے میں ایک نعت پاک سنانے کے لیے آپ کی نظروں کے پیش نظر میں ایک بچے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کا نام محمد عبد السبحان ہے کہ وہ آئے اور اپنے نعت کے ذریعے سامعین کے دلوں کو مدبر فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری جالیوں کے نیچے تیری جالیوں
جنت وہ مدینہ دیکھ آئے بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے اور آپ سامعین کے دلوں کو منور و مدلل فرما رہے تھے کہ کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی ہیں، کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی ہیں، رات بھر طیبہ کے انوار سے باتیں کی ہیں، کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی ہیں، رات بھر طیبہ کے انوار سے باتیں کی ہیں، وہ جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہیں، آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہیں۔ آئیے ایک تقریر کو، ایک خطاب کو سننے کے لیے میں مولانا محمد عبدالستار کو دعوت صبر نما کہ وہ آئے اور سامعین کے دلوں کو منور و مدلل فرمائے۔ آئیے ان کا سواگت اور ویلکم بندائے تکبیر سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن غسل برا، جشن غسل برا۔ السلام علیکم ورحمۃ سب سے پہلے جو دعا پڑھے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، کہیے آمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔
اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آئیے درود پاک پڑھے، اللہ رب السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں جس کا گھر ہوتا ہے اس کے گھر میں وہی آتا ہے جس کو گھر صاحب گھر بلاتا ہے، یعنی مکان کا مالک جس کو بلاتا ہے اس مکان میں وہی انسان داخل ہوتا ہے۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، اس میں بھی وہی آئے گا جس کو غوث پاک بلائیں گے۔ یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی یہاں بیٹھ کر کے اپنے اعمال میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی انسان گھر میں بیٹھ کر کے ان باتوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل کو سماعت کر رہے ہیں۔ بس آپ لوگ اسی نظریے سے آئیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہم تمام کو دنیا پر بھیجا، کچھ تمہیدی بات پیش کر کے انشاءاللہ اپنے اصل عنوان کی طرف آنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دنیا پر بھیجا، ہر انسان کو دنیا پر بھیجنے کے بعد کچھ وہ لوگ ہیں جن کو، بلکہ ہر وہ انسان جس کو تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، کبھی نعمتیں بھی اسے دی جاتی ہیں۔ بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں کبھی زیادہ تر خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، کچھ زیادہ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں غم زیادہ لاحق ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان کی زندگی میں کبھی خوشی کبھی غم ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں تو دنیا کے اندر کوئی انسان پریشان حال ہوتا ہے، کوئی انسان مجبور ہوتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، دنیا کے اندر ہر انسان مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، ہر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن دنیا کی پریشانی کا عالم کیا ہے، دنیا کی مجبوری کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر کوئی انسان دنیا کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے مدد لینا چاہے، کسی مرد مجاہد سے مدد لینا چاہے تو وہ انسان اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو دنیا میں کوئی حادثہ لاحق ہو جائے یا کسی کے چوٹ لگ جائے، اگر وہ چاہے کہ کسی کافر ڈاکٹر سے مدد لینا، اگر وہ چاہے کسی فاسق و فاجر ڈاکٹر سے مدد لینا، اگر وہ چاہے تو اللہ اکبر وہ کافر فاسق و فاجر انسان اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو کاروبار کے مسئلے میں نقصان ہو جائے، کوئی انسان اس کی پیسے سے مدد کر دے تو اس کو اس چھٹکارے سے اس سے نجات مل جاتی ہے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو پریشانی ہے وہ اتنے پریشان کرنے والی چیز نہیں ہے جس سے انسان کا دماغ کھو جائے۔ اللہ پر ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ دنیا کے پریشانی کا عالم یہ ہے، اگر کسی انسان کو شدت کی پیاس لگ جائے تو 10 لوگ پانی لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، آئیے آخرت کی مصیبت پر غور کرتے ہیں۔ آخرت کی مصیبت کیسی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخرت کی مصیبت کا عالم یہ ہے کہ آخرت کی مصیبت بھی پیاس کی صورت میں ہوگی، لیکن وہاں کی پیاس کا عالم یہ ہے، زیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کی پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ انسان کی زبانیں سوکھ کر تو اس کے سینے پر لٹک رہی ہوں گی۔ ایسے عالم میں اللہ اکبر، کوئی باپ اپنے بچے کو پانی پلانے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی بھائی اپنے بھائی کو پانی پلانے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی انسان اپنے دوسرے انسان کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اکبر حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب بچے کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی تو وہ بچہ کبھی ماں کے پاس جائے گا کہ اے میری ماں مجھے ایک نیکی دے دے، تو اللہ اکبر اس کی ماں اسے پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ اکبر، یعنی وہ ماں جس نے اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، وہ ماں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ماں ایک نیکی کے خاطر اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے قیامت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کے میدان میں گناہگاروں کا عالم یہ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم
जहन्नम में क़यामत के मैदान में जहन्नमी का एक दांव ओहद पहाड़ के बराबर होगा और ओहद पहाड़ का आलम यह है कि वो 8 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है। जब एक इंसान की एक दांव का आलम ये होगा तो उसके पूरे वजूद का आलम क्या होगा, और जब उसका वजूद बड़ा होगा तो परवरदिगार उस पर अपने बड़े से बड़ा अज़ाब को नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तफसीर पाक में आता है कि जब क़यामत के मैदान में जहन्नम को लाया जाएगा तो अल्लाह पर 70,000 जंजीरें पड़ी हुई होंगी और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच कर ला रहे होंगे। और जैसे ही उस जहन्नम को करीब लाया जाएगा तो उसकी तपिश की वजह से लोगों के भेजे पहुंचते होंगे। लोगों का आलम ये होगा कि अल्लाह अकबर, कोई अपने कमर तक पसीने में डूब रहा होगा, कोई इंसान अल्लाह अकबर गले तक पसीने में डूब रहा होगा, कोई इंसान जैसे आमाल किए होंगे उसी तरीके से अपने आमाल की बुनियाद पर पसीने में डूब रहा होगा। ऐसे आलम में परवरदिगार बंदे को सामने खड़ा करेगा, सामने खड़ा करने के बाद उससे हिसाब किताब लेगा और इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे बता तूने दुनिया के अंदर जिंदगी किस तरीके से गुजारी थी। अरे हम तो हम हैं। अरे फरिश्तों के बारे में परवरदिगार इरशाद फरमाता है, यौम यक़ूमु रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। क़यामत के मैदान में परवरदिगार की बारगाह में तमाम फरिश्ते, यानी वो फरिश्ते कि अल्लाह अकबर जो गुनाहों से पाक है, जो कभी गुनाह नहीं कर सकते, उनका आलम ये होगा कि परवरदिगार की बारगाह में थर-थर कांप रहे होंगे, सब बना करके खड़े होंगे, किसी में कलाम करने की ताकत न होगी। फिर हम जैसे गुनाहगारों का आलम क्या होगा, हम जैसे पापियों का आलम क्या होगा, हम जैसे सियाकारों का आलम क्या होगा। ऐसे आलम में परवरदिगार बंदे को सामने खड़ा करेगा और हिसाब और किताब फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे बता तूने दुनिया के अंदर जिंदगी का एक लम्हा किस तरीके से गुजारा। मुझे बताओ, अगर दुनिया के अंदर किसी इंसान ने अगर जिना किया होगा तो बताओ अपनी ज़बान में वो ताकत कहां से लेकर के आओगे कि परवरदिगार की बारगाह में कहोगे हाँ मैंने जिना किया था। अरे वहां का आलम तो ये होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम के बारे में कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया जाता है कि क़यामत के मैदान में परवरदिगार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम को अपने सामने खड़ा करेगा और एक सवाल फरमाएगा कि ऐ ईसा बताओ, क्या तुम अपनी कौम से ये कह करके गए थे कि तुम मेरी बात मेरी माँ को और मुझे खुदा बना लेना। हालांकि हर इंसान जानता है कि जनाब ईसा ने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन आपकी उम्मत को रुसवा करने के लिए परवरदिगार ये सवाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम से फरमाएगा तो जनाब ईसा की कैफियत ये होगी कि आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे और इनसे खून की फुफारें जारी हो जाएंगी। जब जनाब ईसा का आलम ये होगा तो मुझे बताए हम जैसे गुनाहगारों का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, तो परवरदिगार का सामना होगा। परवरदिगार हमारे एक एक रात के हवाले से हिसाब और किताब फरमाएगा, एक एक दिन के हवाले से हिसाब और किताब फरमाएगा। अब अल्लाह अकबर क़यामत के मैदान में आखिर हमारा कौन काम आएगा। ऐसे आलम में जब माँ भी साथ छोड़ जाएगी, जब भाई साथ छोड़ जाएंगे और दोस्तों के बारे में परवरदिगार का कलाम इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदू। दुनिया के अंदर जितने तुम्हारे दोस्त थे वो तमाम के तमाम दुश्मन बन जाएंगे। यानी तुम्हारे वो दोस्त जो कभी तुम्हारे कानों पर हाथ रख के कभी जुआ के अड्डों की तरफ लेकर के जाते थे, जो कभी शराब के अड्डों की तरफ लेकर के जाते थे, ऐसे दोस्तों के बारे में अल्लाह का प्यारा कुरान फरमाता है, अल्लाहु यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदू। ऐसे दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे दोस्त तुम्हारे दुनिया में भी दोस्त नहीं है, बल्कि ये दोस्त तुम्हारी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करना चाहते हैं। तो अल्लाह अकबर, मैंने अर्ज की है परवरदिगार, जब कोई काम नहीं आएगा, जब दोस्त साथ छोड़ देंगे, माँ रिश्ते नाते तमाम खत्म कर देगी, ऐसे आलम में हमारा सहारा कौन बनेगा। ऐसे आलम में हमारी मदद करने वाला कौन होगा, जो हमारी उंगली को पकड़ के जन्नत की तरफ ले जाने वाला कौन होगा। अल्लाह अकबर, तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है, अल्लाह अकबर, मगर मुत्तकीन लोग काम आएंगे।
گے، یعنی جہاں دوست دشمن بن جائیں گے، جہاں رشتے ناطے تمام لوگ توڑ کر کے جا رہے ہوں گے، ایسے عالم میں متقین کہاں آئیں گے؟ عرض کی ہے پروردگار یہ متقین کون ہے؟ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی اللہ کے متقی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں قیامت کے میدان میں ماں کام نہیں آئے گی، جہاں باپ کام نہیں آئے گا، جہاں بھائی کام نہیں آئے گا، جہاں دوست دشمن بن جائیں گے، ایسے عالم میں اللہ کے ولی کام آئے گا۔ اب کون کتنے کام آئے گا؟ کون کتنے کام آئے گا؟ تو جو جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوگا وہ اتنے ہی بڑی مصیبتوں کو، قیامت کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوگا۔ جو جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوگا وہ اتنی بڑی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوگا۔ اب اگر ہم تلاش کریں کہ کائنات ولایت میں اولین سے لے کر آخرین تک سب سے بڑے مرتبے پر کون فائز ہے، اگر ہم یہ تلاش کریں گے تو ہم کو وہی ملے گا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، یعنی غیرے سے مت پوچھو، اگر غوث کی شان پوچھنا ہے تو حضرت خضر سے پوچھو، خضر سے۔ اللہ اکبر، حضرت محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ایک بزرگ کی ملاقات جناب خضر سے ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں اے خضر بتاؤ غوث پاک کا مقام کیا ہے، غوث پاک کی شان کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اولین کو بھی دیکھا ہے اور اس امت کو بھی دیکھا ہے، لیکن غوث پاک کے جیسا نہ کوئی پہلے ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یعنی غوث پاک کے جیسا نہ کوئی پہلے ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اور غوث پاک کی شان کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا وہ کبھی پریشان حال نہیں ہو سکتا، جو میرا مرید ہوگا وہ کبھی مضطرب نہیں ہو سکتا، کبھی پریشان حال نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور اچھے میاں مہاراج ارشاد فرماتے ہیں غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانند، غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانند، اگر مانند شبے دیگر نمی مانند۔ غوث پاک کا جو غلام ہوگا وہ کبھی پریشان حال نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو صرف ایک رات کے لیے ہوگا، پھر کبھی نہیں ہوگا۔ غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانند، اگر مانند شبے دیگر وہ مانند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی علیہ رحمہ کی شان میں بہت ہی شاندار خطاب فرما رہے تھے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان عن شان ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہم گناہگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے کہ جو میرا مرید ہوگا وہ دنیا کے اندر بغیر توبہ کے نہیں کرے گا۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننے کے لیے ایک اچھی آواز کی مالک حافظ محمد ریحان کو میں دعوت سکر دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت سنا کر سامعین کی دلوں کو منور مزدہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ علیہ رحمۃ کی بارگاہ میں تشریف رضی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ناشی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم کی شان میں سے سماعت فرمائے۔ ایک بار مچل کر کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا میرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اونچے
اونچوں کے سروں سے قدمانہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، یہ کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، وہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث میں بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدمانہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کو سنا رہے تھے، اور آپ اللہ سے گزارش ہے کہ آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بھی کہہ دیجیے کریں، اس لیے کہ سبحان اللہ یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ قرآن کریم اور فرقان عظیم نے ارشاد فرمایا تسبح السماوات والارض، اللہ کی تسبیح زمین اور آسمان بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کلم و فرم بھی بیان کرتے ہیں، سوائے انسان کے، سوائے غافل انسان کے ہر ایک شے جو مخلوق کے اندر موجود ہے، ہر ایک شے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے کہ محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، کہہ دیجیے وچن کے سبحان اللہ، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، نبیوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، نبیوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امن توقیر کا سب کو مؤکل ہو تو ایسا ہو، غلام ہم کو کیا ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، غلام ہم کو کیا ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ ایسے ہی نبی کی شان میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں حافظ محمد قاسم کو دعوت سے سن لوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مصطفیٰ سنا کر آپ سامعین کے دلوں کو اڑنے کو مزلہ بننا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بات وہ سچ پڑھ لیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے گھر میں جنت کی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ہم کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ہاں کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اور بہت ہی پیارا شعر گزارا سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میرے گھر کی ملکہ روٹیاں پکاتی ہے، میرے گھر کی ملکہ روٹیاں پکاتی ہے، کہ میرے گھر کی ملکہ روٹیاں پکاتی ہے، ہاں روٹیاں پکاتی ہے، کہ ماں کے
پر بہت ہی اچھی آواز کے شاعر موجود ہے. ذرا مدد آواز سے نعرہ لگائیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جذبے روزمرہ، جذبے روزمرہ، شاعر اسلام محمد ندیم رضا فیضی. کہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، کہ کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، کہ کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، حضرت عمر ہوتے، تو پھر کہیں زمانے میں، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ منقبت آپ کے سامنے سنا رہے تھے اور آپ سامعین بہت ہی اچھے انداز سے سن بھی رہے تھے. آئیے خطابت کرنے کے لیے میں مولانا مجاہد صاحب کو دعوت سپرد دوں گا کہ وہ آپ کے سامنے آئے اور اپنی تقریر سے سامعین کے دلوں کو منور و مزندہ فرمائیں. سبحان اللہ. اس کے بعد علماء کرام، معزز سامعین کرام، اسلامی لیڈر خدمت امام الحسین سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے حضرات، بڑی دیر سے بیان کر رہا ہے. دیجیے آپ کے سامنے کے حاضر ہیں. میرے پاس بڑے اچھے انداز میں تقریریں نازل کریں گے. مجھے امید ہے کہ میری تقریر بھی آپ توجہ سے سنیں گے. سننے کے موڈ میں ہے، سونے کے موڈ میں؟ سننے کے موڈ میں. مچل کے گھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا غوث اعظم، کیا غوث اعظم، غوث اعظم. کیا غوث اعظم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللہ کے حضور میں سجدے میں سر کو رکھ کے دے، اللہ کے حضور میں سجدے میں سر کو رکھ کے دے، ملتا کیا ہے نماز میں سجدے میں جا کے دے، ملتا کیا ہے نماز میں سجدے میں جا کے دے. ہر بندے کو خدا سے ملاتی ہے یہ نماز، ہر بندے کو خدا سے ملاتی ہے یہ نماز، اور ملنا ہے خدا سے مسلح بچھا کے دے، ماننا ہے اگر خدا سے مسلح بچھا کے دے. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بچل کر جھوٹے پاکہ جو پیش کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی خدا کا سنا کے بعد میں نے جو عادت پڑھنے کا شرط حاصل کیا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں
بتانے والے نبی میرے آقا اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم بھی درود پاک پڑھو یہ بتانے والے نبی اے لوگوں رب کائنات اس سے عرض کر رہا ہے اے پیارے دوستوں میرے پیارے نوجوانوں اس بات کو کان کھول کر سننا رب ذوالجلال نے ارشاد کتنی پیار سے فرمایا اس امت کو کتنی پیار سے پکارا اے ایمان والو میرا رب چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا اے میرے بندو اے اشرف المخلوقات میرا رب چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا اے انسانوں لیکن رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے اے ایمان والو اتنا پیارا لفظ فرمایا ہے اے ایمان والو اب میں پوچھتا ہوں ایمان والا کون ہے رب چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا اے مسلمانوں لیکن ایمان والوں ہی کیوں کہا عزیزان ملت اسلامیہ یا ایھا الذین آمنوا یا عطا اردو میں ہے علماء کرام تشریف فرما ہے عزیزان ملت اسلامیہ یا عطا آمنوا میں 4 حروف ہیں کتنے بولو 4 حروف ہیں اب پہلا حرف کیا ہے الف دوسرا میم تیسرا نون چوتھا واو عزیزان ملت اسلامیہ الف میم نون واو ملا کر ایمان والا ہو گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر جواب دیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سے تشریف فرما ہے دیکھیے رب الجلال ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں میں 4 حروف الف میم نون واو میں اپنی تقریر کو بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ اور میں نے عالم تصوف میں پوچھا اے عزیز تیری ذات کیا ہے میم تیری ذات کیا ہے نون تیری ذات کیا ہے واو تیری ذات کیا ہے تجھے مانے گا ایمان والا نہ مانے گا کیا ہے تجھے مانے گا ایمان والا نہ مانے گا کیا ہے عجیب کو ہر وہ مانتا ہے مین کو بھی مانے گا نون کو بھی مانے گا واو کو بھی مانے گا لیکن پھر بھی ایمان والا نہیں میں نے آنے میں تصور میں پوچھا اے علی تیری ذات کہاں جا رہی ہے تو علی نے جواب دیا اے مجاہد قادری میری ذات اللہ نہیں علی کے اللہ ہے کیا ہے اللہ میں آگے بڑھا بھائیے کے بعد میرے مجھے مین اب تو بتا تیری ذات کہاں جا رہی ہے تو مین نے بتایا مجاہد قادری کہ علی نے بتا دیا میری ذات اللہ نہیں جا رہی بلکہ محمد رسول اللہ اس پر جا رہی ہے محمد رسول اب میں اور آگے بڑھا بننے کے بعد نون ملا میں نون سے بولا ہے نون علی نے بتا دیا مین نے بتا دیا اے نون نے نون کو بتا تیری ذات کہاں جا رہی ہے علی نے تو اللہ ہے مین نے محمد ہے نون نے جواب دیا اللہ تعالی نون سے نبی سبحان اللہ نون سے کون نبی اب میں اور آگے بڑھا بننے کے بعد میں نے مجھے واو علی نے بتا دیا واو علی نے بتا دیا نون نے بتا دیا اب واو نے بتا تیری ذات کہاں جا رہی ہے تو عالم میں تفضل میں جواب آیا کہ مجاہد قادری علی نے اللہ بتا دیا مین نے محمد بتا دیا نون نے نبی بتا دیا واو نے ولی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون ولی اللہ اللہ کو ماننا محمد کو ماننا ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ محمد کی آج میں محبت نہ کرے نبی کی آج میں محبت نہ کرے عزیزان ملت اسلامیہ ایمان والا نبی ہوگا تب انسان کو پکڑے گا مسلمان تو ہو ایمان والے کام کیوں محبت دلوں میں نہیں عزیزان ملت اسلامیہ رب ذوالجلال نے ہر ایک کے دل میں کرنے کو نہیں کہا بلکہ ایمان والے سے کہا ہم خوش نبی بھی ہے کہ ہم ایمان والوں میں ہیں عزیزان ملت اسلامیہ درود پاک کی کتنی فضیلتیں ہیں میں آپ کو بتا دوں عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لائے لانے کے بعد میں صحابہ کرام کی مسجد ہے صحابہ کرام کی مسجد میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہن حضرت بن مکہ کان یصلی علیہ وآلہ جانب الان صحابہ کرام کا بھی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ مکے میں ایک پتھر تھا مکے میں ایک پتھر تھا جو مجھ کو دھونے پاک کرتا تھا وہی نازل الان میں اسے آج ہی پہچانتا ہوں عزیزان
عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں 5 منٹ کے ساتھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی کی کیا شان ہوتی ہے کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کیسے بنتا ہے، ولی کون بنے کیسے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بھائی علی بستانی کون نہیں جانتا، جن کے تقریباً 4 میں کچھ زندگی تھی، ان کے والد صاحب کا 4 سال سے دور گیا۔ آج کا بیٹا، آج کے بیٹے کا باپ اختراع ہو جائے تو بیٹا کچھ اور نہیں دیکھے گا، وہی کاروبار سے جائے گا، بجلی چلائے گا، پہیہ چلائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ ماں ہے جو اپنے بچے کو کسی کام کے لیے نہیں ڈالا، بلکہ یہ وہ ماں ہے بچے کو ڈالا تو مدرسے میں ڈالا، یہ وہ ماں ہے ان بچوں کو ڈالا تو کہیں اور نہیں ڈالا، اللہ کے ولی بنانے کے لیے ڈالا۔ ملت اسلامیہ 4 مہینے کے ہیں، بھائی ہندوستانی اب ماں کو صحیح میں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، میں اپنے بچوں کو عالم دین کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی بناؤں۔ سبحان اللہ، کیا بناؤں؟ اللہ کا ولی بناؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چلو عالم دین تو آج تک بن جاتا ہے، لیکن اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ عالم دین تو بن جائے گا، وہ سامنے ایک اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عالم دین ہے، بھائی ہندوستانی کی ماں بھائی ہندوستانی کو ہاتھ پکڑ کر اس بزرگ کے پاس گئی، جانے کے بعد کہا کہ استاد میرے بچے کو عالم دین بنانا ہے، کہ استاد میرے بچے کو عالم دین کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی بنانا ہے، عالم دین کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی بنانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 4 سال کا بچہ ایک مدرسے جائے تو میری یقین ماننا بچہ مدرسے میں رک نہیں سکتا 1 گھنٹہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں نے کہا کہ استاد جب تک کہ عالم دین اور اللہ کا ولی نہ بن جائے جب تک اسے گھر مت بھیجنا، سبحان اللہ، جب تک اسے گھر مت بھیجنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آج کا باپ اپنے اس بچے کو مدرسے بھیجتا ہے تو 10 بار فون کرنا کہ استاد میرے بچے پڑھ رہا ہے، کہ استاد میرے بچے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بھائی عزیز ہندوستانی کی ماں ہے کہ یہ نہیں پوچھ رہی کہ بچہ پڑھ رہا ہے، بچہ کھیل رہا ہے، بچہ کھا رہا ہے، کچھ نہیں پوچھ رہی، بلکہ دعا کر رہی ہے مولا میرے بھائی ہندوستانی کو عالم دین بنا اور اپنا ولی بنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بھائی ہندوستانی کو اللہ کا ولی بنا، ادھر عالم دین بن رہے ہیں۔ ماں کی یاد آتی ہے، دن میں استاد کو سبق سناتے ہیں، سبق سنانے کے بعد راتوں ماں کی یاد آتی ہے، ماں کی یاد جتنا روتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ جب تشریف لکھ جاتا ہے آپ سے مبارک سے، عزیزان ملت اسلامیہ پھر صبح کو سبق سناتے ہیں، رات کو بھی روتے ہیں، صبح کو سبق سناتے ہیں، رات کو بھی روتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دن ان سے رکا نہیں گیا، حضرت بھائی ہندوستانی کہنے لگے استاد آپ مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنی ماں سے مل کر آؤں، میں اپنی ماں سے مل کر آؤں، میں اپنی ماں سے باتیں کر کے آؤں، اپنی ماں کا چہرہ کا دیدار کر کے آؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ وہ استاد سے منع کر بیٹا تو ابھی گھر نہیں جاؤ گے، تو ابھی عالم دین بنو، تم ابھی عالم دین بنو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، استاد نے کہا کہ بیٹے نے صبر کیا، سبق سنایا پھر رونے لگے، سبق سنایا پھر رونے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے بہت دن گزر گئے، گزرنے کے بعد سے رکا نہیں گیا استاد سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عالم دین کیسے بنتا ہے۔ ماں کی دعا آپ میں ہونی چاہیے پیارے دوستو، یہ پیغام اپنی ماں بہنوں کو سنانا، اور میری ماں بہنیں سن رہی ہو تو اس بچے کو اس پیغام کو اپنے بچے پر اپنا کر دیکھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، جو استاد سے کہا کہ بیٹا تم عالم دین بنو گے جب اپنے گھر جاؤ گے، پھر اس بیٹا کہنے لگا استاد آپ مجھے تھوڑی مہلت دے دو کہ ماں کا دیدار کر لوں، آپ تھوڑی مہلت دے دو کہ ماں سے پیاری والی باتیں کر لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا کہا کہ استاد سے کہ ماں مجھے استاد میں اجازت دے دو کہ میں اپنے ماں کا دیدار کر لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، استاد نے کہا بیٹا آپ کو ایک شرط ماننی پڑے گی، بیٹا آپ کو ایک شرط ماننی پڑے گی۔ وہ شرط کیا ہے دوستو؟ استاد نے کہا بیٹا بھائی عزیز آپ کو سبق آج دن کا سبق 1 دن میں سنانا ہوگا، آج دن کا سبق 1 دن میں سنانا ہوگا۔ اور آج کا استاد کہتے آج دن کا 1 دن میں سنا دے،
تو نہیں سنا سکتا، لیکن ایک دن کا سبق 8 دن میں سنا دے گا. آج کا شاگرد وہ پہلے ہندوستانی تھے، انہوں نے 8 دن کا سبق 1 دن میں یاد کرنے کے بعد استاد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ استاد سے کہا استاد میں سبق سن لیجیے. استاد نے کہا بیٹا ابھی تمہیں یاد کر لیا اتنی جلدی؟ کہا تو استاد یاد ہو گیا. تو بیٹا سناؤ، ادھر بھائی ہندوستانی سبق سنا رہے ہیں، ادھر سے ہاتھ سنا رہے ہیں، ادھر استاد سماج کروا رہے ہیں، ادھر سنا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ادھر سبق پورا ہو گیا. 8 دن کا سبق 1 دن میں پورا ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ سبق پورا ہونے کے بعد استاد کہتے ہیں بیٹا تم اپنے گھر جاؤ، لیکن جلدی واپس آنا، ماں کا دیدار کرنا، جلدی واپس آنا، ماں سے پیار والی باتیں کرنا، جلدی واپس آنا. بیٹا خوشی کے مارے مدرسے میں اتنا خوش، نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے، خوشی کے مارے ٹھکانے نہیں. بھائی ہندوستان اتنا خوش ہوئے، اتنا خوشی مدرسے میں گھر آئے. گھر آنے کے بعد ماں کے دروازے پر دستک دی. ماں کے دروازے پر کون؟ تیمور. بھائی ہندوستانی کا نام ہے تیمور. کہ کون تیمور؟ اور ماں تو بھول گئی جس کو تم مدرسے چھوڑ کے آئی تھی، اس سامنے کون بیٹا کہ تو عالم دین بن گیا؟ کہ ماں عالم دین تو نہیں بنا، لیکن میری یاد میں آیا ہوں تیرے دیدار کرنے کے لیے. ماں نے کہا بیٹا دیدار بات کو کرنا، پہلے عالم دین بنو. بھائی ہندوستانی کے ماں کہتے ہیں بیٹا مجھ سے بات کو کرنا، پہلے اللہ سے باتیں کرو. بھائی ہندوستان کی ماں کہتے ہیں بیٹا تمہیں تیرا باپ کو دیکھنا، پہلے نفس کو دیکھو. عزیزان ملت اسلامیہ ماں ہوتے ایسی ماں ہو. آج کی ماں کیا کر سکتی ہے؟ بیٹا اسکول گیا، اسکول آنے کے بعد یہ ماں یہ نہیں سوچی بیٹا بچے سے اچھا ہوا یا برا ہوا، تیرے مدرسے میں بیٹا کیسا ہوا، اچھا ہوا یا برا ہوا، تو کیا کر کے آیا؟ سونے سے چائے بوتل لایا. یہ ماں اتنی نہیں پہنچتی، یہ ماں اسے سے ماں بن جائے تو بیٹا برا نہیں، بھائی ابھی پیدا ہو رہا. عزیزان ملت اسلامیہ وہ بھی روتے ہوئے مدرسے کو آئے. مدرسے کو آنے کے بعد کہنے لگے استاد بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تم تو خوشی سے گئے تھے محترم ماں سے ملنے کے لیے. کہ ماں استاد کے ماں نے دروازہ نہیں کھولا، کہ استاد ماں نے منع کر دیا، کہ استاد ماں نے کہتے بیٹا ماں سے بات کرنا، بیٹا ماں کی بات کرنا، پھر اللہ کی بات کر کے آؤ، اللہ سے مل کے آؤ. عزیزان ملت اسلامیہ پھر کہنے لگے استاد بیٹا تم عالم دین بنو، صبر کرو. پھر صبر سے پڑھتے گئے. عزیزان ملت اسلامیہ اتنا پڑھا، عالم دین بن گئے. عالم دین بننے کے بعد سر پر دستار دی گئی. عزیزان ملت اسلامیہ دستار دینے کے بعد میں علماء کرام دستار دی. عزیزان ملت اسلامیہ اب استاد کہنے لگے ہم نے عالم دین تو بن گیا اور اللہ کا ولی کیسے بنے؟ عالم دین تو بن گیا، اللہ کا ولی کیسے بنے؟ ماں کا وعدہ ہے کہ استاد عالم دین بن جائے گھر میں بھیجنا، جب تک اللہ کا ولی نہ بن جائے جب وہ بھیجنا. عالم دین تو بن گیا، اللہ کا ولی کیسے بنے؟ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کا ولی کیا ہے دوستوں پتا کیسے بنے؟ نمازیں پڑھائیں، تلاوت قرآن کروایا. عزیزان ملت اسلامیہ راتوں کو عبادت کروائیں، دن میں عبادت کروائیں، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں عبادت کر رہے ہیں. رب کائنات کی باتوں میں سجدے میں سر کو رکھ کر عبادت کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ اتنی عبادت کری. کچھ مہینے گزرنے کے بعد استاد کے خواب میں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں میرے آقا. اور تشریف لانے کے بعد اب کرتے میرے آقا بڑے جیسے استاد اس کو خلافت دینے کو اور نہیں آیا، خلافت دینے کو ولی نہیں آیا، کوئی پیر نہیں آیا، جو خلافت دینے آمنہ کا لال آیا ہے، خلافت دینے آمنہ کا لال آیا ہے. گھر بیل دو، اللہ کا ولی بن گیا. تو پیارے دوستو نیک بننے کے لیے نیک عمل کرنے پڑیں گے. نیک عمل کرنے کے لیے صاف کرنا پڑے گا، حسد سے بچنا پڑے گا، غیبت سے بچنا پڑے گا، چغلی سے بچنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا. عزیزان ملت اسلامیہ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، کہتے غوث اعظم کے دیوانے، حسد ہم کر رہے ہیں، غوث اعظم کے دیوانے، نماز ہم چھوڑیں،
مقصد میرا یہی ہے کہ نماز پڑھنے رہے ہیں اور آدھی مدینہ آئے ہیں یہی مقصد آج نماز پڑھو دودھ سے بچو میرے کہنے کے کانے کو معاف فرمائے آمین کلمہ لا الہ الا اللہ وقت قلت بات ضرور ہے وقت اجتاعت اور ملاقات کو ہمارے میں السلام علیکم وعلیکم السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ آپ کے سامنے خطابت فرما رہے تھے اور ہمارے سامنے سید آفتاب دعوت موجود ہے آپ سید صاحب کے چہرے کی بھی زیارت کریں اس لیے کہ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے اور دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے اور اعلیٰ حضرت نے جو خوب فرمایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آئیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کو بلانے کے لیے میں ایک بہترین احسن آواز کے مالک شاعر اسلام محمد ندیم رضا مراد آبادی کو دعوت دیتا ہوں آئیے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو سماعت کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا گیا آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا تھا آپ سنیں آپ نے فرمایا قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلن ارى مثل محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں نے مشارق و مغارب کو لٹ کر دیکھا کائنات کے گوشے گوشے کو دیکھا لیکن بخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ کسی کو دیکھا نہ کسی کو پایا بلکہ یہی بولے سترہ والے چمنے جہاں کے تھامے بلکہ یہی بولے سترہ والے چمنے جہاں کے تھامے میں نے سبھی پسان ڈالے تھے پائے کا نہ پایا تجھے یک ملک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا آئیے اسی نبی کی نام سننے کے لیے ہم شاعر اسلام کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی آواز کی کم ہو جا رہی ہے اس کی آواز کی کم ہو رہی ہے اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت محفل میلاد مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نمبر رسول اللہ فرما علماء اکرام و معزز سامعین حضرات عزت کی بردنشین دولت میری امام بنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب بڑی سستی کے ساتھ دیا میں دوبارہ سلام کرتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام ایک بار محمد کے ساتھ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دل پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کہوں کہ مالکوں مدا کہوں تجھے خلیل کا دلے زیدہ کہوں تجھے لیکن رضا نے تک میں سبحان اس کو کر دیا قابل کا بندہ خلق کا آتا کہوں تجھے من آتے پاک کے شیعہ نوری سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائیں شیعہ اچھلے بھی سبحان اللہ بول کریں محبت کے ساتھ آپ بنا کے بولیں سبحان اللہ ایک بار وہ میرے آقا کے نام سے بولیں یا رسول اللہ شیر سماعت فرمائیں کہ چلا کے محبت جلانا پڑے
غوث الورا کون ہے شاعر اسلام نبی مولا مراد آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا یہ شیخ غالب غریب نواز کی بارگاہ میں پھر تو آپ لوگ سماعت فرمائیں نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا بولا چاہت کے بسے بولا چاہت کے بسے کے غم خار بھی ہیں بولا چاہت کے بسے کے غم خار بھی ہیں یقیناً وہ بھارت کے سرکار بھی ہے یقیناً وہ بھارت کے سرکار بھی ہے بولا چاہت میں بسے کے غم خار بھی ہے یقیناً وہ بھارت کے سرکار بھی ہے یقیناً وہ بھارت کے سرکار بھی ہے کہ اگر کافروں نے جس تعلق سے یہ محفل سجائی اس تعلق کے شیخ سماعت فرمائے محبت سے بولے سبحان اللہ نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا تیرے غوث اعظم میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم کو ملتقا ہے میرے غوث اعظم کا ملتقا ہے
جی بھائی نے فرمائش دی ہے محبت سے بولے سبحان اللہ جھوٹ جھوٹ کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم. شعر اچھا لگے سبحان اللہ بولتے رہے محبت محبت سے بولے سبحان اللہ. امام حسین سے محبت رکھتے ہیں امام حسین کے نام میں بولے سبحان اللہ. ایک بار نام میں بولے یا رسول اللہ. لگے
آپ لوگ سماعت فرمائیں. انشاءاللہ پورا مجمع حضور موجود عالم کے نام سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ ہے. آپ سماعت کریں کہ دلوں سے ہم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, دلوں سے ہم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, بدل اجڑے جفاتا ہے محمد نام ایسا ہے.